سوال ایسا ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، روزہ چھوڑنے کی اجازت کن کن لوگوں کو ہے؟ آپ اس پہ ذرا وضاحت فرما دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مس ہاجرہ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ بولنے کا موقع دیا۔ رمضان کی برکتوں کے کیا کہنے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ہماری بخشش کا، مغفرت کا سبب جو ہے وہ بنتا ہے۔ بے شک۔ اور یہ جو روزہ ہے نا، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اس روزے کو چھوڑ دینا جی، تو اس روزے کے بدلے میں وہ ساری زندگی بھی روزے رکھ لینا تو اس روزے کا ثواب وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس قدر رمضان کے ایک روزے کی فضیلت ہے۔ ایک طرف ایک روزہ ہے، دوسری طرف ساری زندگی کے روزے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یعنی پتہ چلا کہ ایک روزے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلت ہے، اتنا اس کا ثواب ملتا ہے کہ جو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ ساری زندگی بھی روزے رکھ لے، اس روزے کا ثواب وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ روزہ جو فرض ہے جس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح روزہ فرض ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کلمہ طیبہ ہے۔ بالکل۔ ارکان اسلام میں سے ایک روزہ، جو ہم مسلمان مرد و عورت جو تندرست ہے، جو عاقل ہے، جو بالغ ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والا، اس پر روزہ فرض ہے۔ جی۔ تو روزہ چھوڑنے کے جو آثار ہیں، عذر جو ہے، وہ علماء کرام نے مختلف بیان کیے ہیں۔ چند میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی جی۔ کہ روزہ جو چھوڑنے کا عذر ہے نا، عذر نمبر ایک، کہ جو شخص جو ہے وہ مسافر ہو۔ اب مسافر کون ہے؟ شریعت مسافر اس کو کہتی ہے کہ جو گھر سے اپنے جو ہے نا وہ بستی سے نکلا، اپنے شہر سے نکلا اور یہ ذہن بنا کر نکلا کہ اس نے 92 کلومیٹر سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہوگا مسافر۔ اگر اس نے 92 کلومیٹر سے کم سفر کیا، چاہے 50 کلومیٹر، 60 کلومیٹر، یعنی 92 سے کم ہے، تو اب وہ مسافر نہ ہوا۔ تو 92 کلومیٹر جب سفر کر لے، گھر سے اس نے ذہن بنا کر نکلا، تو اب وہ مسافر ہوا۔ اب اس کو روزہ چھوڑنے کی شریعت جو ہے وہ اجازت دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نہیں، اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر وہ 92 کلومیٹر سفر نہیں کر رہا، 60 کلومیٹر ہے، 70 ہے، 80 ہے، تو اب وہ مسافر نہ ہوا، کیونکہ شریعت کہہ رہی ہے کہ 92 کلومیٹر سفر ہونا چاہیے۔ تو اب اس نے 50 کلومیٹر سفر کیا، گھر سے ذہن بنا کر نکلا، 50 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد سٹے کیا، اس نے رکا۔ 50 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد پھر اس کا ذہن بنا کہ میں 50 کلومیٹر اور آگے جانا چاہتا ہوں۔ جی۔ پہلے ذہن تھا 50 کلومیٹر کا، تو 50 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد پھر ذہن بنا، وہ لا علم تھا اس چیز پہ کہ اس نے آگے بھی سفر کرنا۔ جی بالکل، شاید کسی کام کی وجہ سے وہ مسافر وہ نکلا کہ میرا کام یہاں تک ہو جائے گا، پر وہ کام نہ ہوا، اس کو مزید آگے سفر کرنا پڑا۔ تو اب 50 کلومیٹر پہلے سفر کیا، اب دوبارہ ذہن بنا تو 50 کلومیٹر اور کر لیا سفر اس نے، اب 100 کلومیٹر ہو گیا۔ جی۔ تو کیا اب وہ 92 کلومیٹر سے بڑھ گیا؟ تو کیا اب مسافر کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ 92 کلومیٹر کی نیت کر کے وہ گھر سے نکلا ہو تب وہ مسافر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ 50 کلومیٹر سفر کرتا رہے، بعد میں پھر ذہن بنے، اب چاہے وہ 100 کلومیٹر ہو، چاہے وہ 200 کلومیٹر، چاہے وہ 1000 کلومیٹر ہی سفر کیوں نہ کر لے، وہ مسافر نہیں کہلائے گا اور اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک تو اس کا یہ جز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، مسافر کی جو تعریف ہے کہ وہ گھر سے نکلا، اپنی بستی سے، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے، اپنے محلے سے، اس نیت سے کہ اس نے 15 دن سے کم جہاں پر وہ جا رہا ہے وہاں اس نے رہنا ہے، پھر وہ ہوگا مسافر۔ اگر وہ 15 دن سے زائد کا ذہن بنا کر نیت کر کے گھر سے نکلا ہے تو وہ مسافر نہیں کہلائے گا، یہ شریعت کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو 15 دن سے زائد اگر اس کی نیت ہے تو وہ مسافر نہیں ہے، 15 دن سے کم ہوگا تو وہ مسافر کہلائے گا۔ 92 کلومیٹر کم از کم اس نے سفر کیا ہے
تو وہ بھی مسافر کہلائے گا۔ اس صورت میں اس مسافر کو شریعت روزہ چھوڑنے کی اجازت دے رہی ہے۔ یہ ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے، شریعت مصطفیٰ جو ہے، جو ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے نا، پیارا دین ہے، وہ دین اسلام اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دے رہا ہے۔